امریکہ کا صدر بتا رہا ہے کہ اسرائیل کی بھی آخری دنوں میں خوب ٹھکائی ہوئی ہے. 12 دن کی اس جنگ کا اختتام تو ہو گیا، لیکن ٹھکے ہوئے ملک کی طرف سے ایک خطرہ بھی موجود ہے، اور وہ خطرہ ایران کی حد تک تو آپ کو نظر آتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر بھی اس کی بات ہو رہی ہے. اور خطرہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ کے نتائج کے حوالے سے نہیں ہے، یہ خطرہ ایک پرانی شکل کے خطرے کی نئی جہت کے ساتھ نظر آتا ہے، یعنی اسرائیل اور ہندوستان کا اکٹھ. اسرائیل کو ایران نے ٹھوکا ہے، امریکہ کے صدر نے ضمانت دی ہے کہ یہ سیز فائر ہولڈ کرے گا. ہندوستان کو ہماری طرف سے ٹھکائی ملی ہے، ہندوستان اس وقت اپنے زخم چاٹ رہا ہے. تو یہ دونوں ٹھکی ہوئی ریاستیں فوری طور پر گٹھ جوڑ کیوں کریں گی پاکستان کے خلاف؟ ہم اپنی رپورٹر سمیرہ خان سے بات کا آغاز کریں گے. انہوں نے آج ایک رپورٹ فائل کی جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اسرائیل اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ جو پرانا ہے وہ ایک نئی شکل اختیار کر رہا ہے. کیا واقعتاً پاکستان کو اس خطرے کا سامنا ہے، یا یہ وہ عمومی خطرہ ہے جس کے بارے میں ہم اپنے آپ کو بار بار یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں؟ اس کے اوپر ہم پاکستان کے سابق وزیر دفاع مسلم لیگ نواز کے ریپرزینٹیو انجینئر خان صاحب سے بھی بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ابھی دورہ کر کے آئے ہیں اس وفد کے ساتھ جس نے دنیا بھر کے کیپٹل میں پاکستان کا مقدمہ لڑا. ان سے پوچھیں گے کہ کیا اس قسم کے امکان کی بات دنیا بھر کے کیپٹلز میں کہیں پر ہو رہی ہے نہیں. اور پھر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اس پروگرام کے ایک اور حصے میں، پاکستان کی فارمر فارن منسٹر ہنا ربانی کھر صاحبہ سے پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، کہ ان کے پارٹی کے جو چیئرپرسن ہیں ان کی طرف سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو نیوکلیئر وار کا خطرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں جب دنیا بھر کے اندر ایک ملک کا صدر، امریکہ کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ضمانت دی ہے کہ یہ سیز فائر بھی ہولڈ کرے گا، وہ سیز فائر بھی ہولڈ کرے گا. پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنگ بند ہونے کا کاروبار پر کیا اثر پڑا ہے. پاکستان کے مارکیٹس میں بڑی تیزی ہے، اور پاکستان کے اندر جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں، یعنی آپ لوگ اور ہم لوگ، ان کا اعتماد مارکیٹس کے اندر بہت بڑھ گیا ہے. کنزیومر کانفیڈنس جو ہے اس وقت آسمان سے باتیں کر رہا ہے مارکیٹ کی طرح. تو سمیرہ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سمیرہ، بہت شکریہ. ہم نے آپ کی رپورٹ دیکھی اور اس کے اندر آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ہندوستان اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ ہو رہا ہے. تو پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں یہ عمومی بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ اس کے اوپر ایمفسس دیکھ رہا ہوں، آپ کی رپورٹ انکلوڈیڈ. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے، کوئی شنید ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کی جا رہی ہے، یا کوئی تھریٹ اسیسمنٹ ہے، کیا ہے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. یہ تھریٹ اسیسمنٹ جو ہے یہ ڈے ان ڈے آؤٹ ہم لوگوں کی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. وی آر فالوئنگ اٹ. آلدو کہ آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق کے بعد سے، جیسے آپ نے انٹرو میں بھی بتایا پروگرام کے، کہ ایک بہت بڑا دنیا میں اپسیٹ ہوا ہے. پاکستان کی ملٹری نے اپنے سے کئی بڑا دشمن جو ہے اس کو ناکوں نے چبوائے ہیں. اور ابھی صرف ہم نہیں، دنیا میں اس وقت تمام تر ڈیفنس اینالسٹ اس ساری کامیابی پر پاکستان کی، اس کو تھریٹکلی اس کا خود بھی ایک جائزہ لے رہے ہیں. اس کے اوپر پیپرز لکھے جا رہے ہیں کہ ہاؤ اٹ واز پاسبل. مگر دوسری جانب بھارت جو ہے اس کا ایک انداز سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اسرائیل جس سے اس نے اپنی ڈیفنس ڈیلنگ کا آغاز اسپائس بامبس کے ذریعے کیا تھا، بائی دا وے وہ بھی 2019 میں بھی انہوں نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی، وہاں بھی ناکامی ہوئی تھی. تو فرام اسپائس بامبس، ہیرنز اینڈ دین ناؤ بارک 8 کو خریدنے کی 2018 میں سب سے بڑی وجوہات ان کی یہ تھی کہ دس ایئر ڈیفنس سسٹم از ویری فیمس فار 360 degrees protection from any sort of UAE, from any sort of jet aircraft and missiles, and you can just count it. جس طرح کے بھی ان کے پاس قطع کلام یہ تمام ہتھیار تو ان کے پاس موجود تھے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جب بار بار بات ہو رہی ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے، تو اس وقت نیا کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس وقت نیا یہ ہونے جا رہا ہے کہ اس وقت بھارت کی درخواست اسرائیل سے یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے ایک بہت کامیاب اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر، تو ہمیں وہ تمام تر نائٹ ویژن جتنی بھی آپ کے پاس، جس کو برتری کے ایکوپمنٹ کہا جاتا ہے ڈیفنس ریلم کے اندر، وہ چاہیے ہمیں آپ کے اپ گریڈڈ سیٹلائٹ سسٹمز چاہیے. ہمیں آپ کا بیسک بیلسٹک میزل ڈیولپمنٹ سسٹم چاہیے جو کہ بھارت میں آ کر اس کو ڈیولپ کرے، اور ہم اس کو انڈیجنسلی ڈیولپڈ ایک ایئر ڈیفنس سسٹم کا بھی نام دے
सकें, क्योंकि S-400 की तबाही के बाद, रफेल की तबाही के बाद और अमरीकी जो उनके पास जितना भी इक्विपमेंट है उसकी तबाही के बाद अब भारत चाहता है कि एक बायलेटरल कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारत और इजराइल शराकतदार हों और उसके अंदर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। तो आपके दिफाई ज़राए हैं उनका मानना ये है कि ये तैयारी है किसी बड़े एडवेंचर की जिसके अंदर इसराइल शिरकत करेगा। ईरान में जो उसने तजर्बा हासिल किया, चाहे वो बुरा है या अच्छा, नाकाम है या कामयाब, उसके तजर्बात को दिल्ली के साथ शेयर करेगा और पाकिस्तान के ऊपर लागू करेगा। ये ट्रायंगल है। पाकिस्तान एग्जैक्टली पाकिस्तान उनका सबसे बड़ी उनकी इस वक्त जद्दोजहद यह है कि पाकिस्तान, क्योंकि एक उनको जोग्राफिकली हम पर एज हासिल है कि पाकिस्तान ईरान और इजराइल की तरह फार अपार्ट नहीं है, वी आर साइड बाई साइड। तो वो जो भी वहां से एक पैटर्न लेता है वो उसको आसानी से पाकिस्तान पर इंप्लीमेंट करने की अहलियत चाहता है इजराइल से। और यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि भारत ने अपने अंडरग्राउंड जितने भी इस्टेब्लिश्ड कॉरिडोर्स हैं उनके जरिए इजराइल से मोसाद की आला तरीन, जिसमें शी बेट भी उनको कहा जाता है, अलमान जो इस सब की जिसको एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है मोसाद की, उनसे दरख्वास्त की है कि हमें इंटेलिजेंस के अंदर भी वो तमाम तर ऑल्टरनेट सैटेलाइट्स मुहैया किए जाएं ताकि अगर हमारे जहाज माजी की तरह दोबारा से जैम लॉक होते हैं तो हमारे पास ऑल्टरनेट सैटेलाइट्स डेवलप्ड बाय इजराइलीज एंड इंडिजिनसली इंडियंस के वो हमारे पास मौजूद हो। और जो इनका हैल तेजस एक बहुत अरसे से नाकामी का शिकार है, बल्कि तेजस बार बार भारत में गिरते भी हैं। लास्ट उनका जैसलमेर में गिरा था हमारी ही बॉर्डर लाइन के ऊपर। उनसे भी दरख्वास्त है कि खुदारा इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में भी हमारी मदद। फ्रैंकली अगर आप एम्पिरिकली देखें, आपका शुक्रिया, आपने हमें अपनी रिपोर्ट का पस मंजर बताया। अगर आप एम्पिरिकली देखें तो इस वक्त इसराइल से भारत को मशवरा नहीं करना चाहिए। ये जानते हुए कि अमेरिका का सदर क्या आपको बता रहा है, जो मैंने ओपनिंग में बताया है कि इसराइल की खूब ठुकाई है और इसराइल के ऊपर ठुकाई बावजूद इसके हुई कि ईरान का जहाज तो उड़ा ही नहीं। बट एनीवे, स्टे विद अस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सुना सुमेरा की रिपोर्ट, आप इस थ्रेट असेसमेंट से आप इत्तफाक करते हैं कि वाकईतन अमूमी कोऑपरेशन के अलावा कोई खसूसी पाकिस्तान स्पेसिफिक भी गठजोड़ का इम्कान है? जी, मेरे ख्याल में एक तो हिंदुस्तान जो है, एक वो पुरानी देवमालाई कहानी है कि एक अंधे साइक्लॉप्स एक देव था जिसको अंधा कर दिया था उसका दुश्मन ने। तो वो अंधा जो है ना, वो कोशिश करेगा किसी तरह वो पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाए। और यहूदो हनूद की साजिशी थियरी बड़ी देर से चल रही है, लेकिन इसमें जो हकायक अब ऐड हुए हैं। नंबर वन ये है कि हिंदुस्तान ने इसराइली ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला किया। इसका मतलब वो सीरियसली टेक्नोलॉजी उनके साथ बाय करते हैं। इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसने इंडिया की सपोर्ट की, और इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल की ईरान के खिलाफ सपोर्ट की। ठीक, लिहाजा अब ये कुछ इसके अंदर हकायक आना शुरू हो गए। लेकिन असल इसकी जो बुनियाद है वो 1981 में इसराइल के इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करना है। और इसकी जो अगर इसका कोई हदफ है वो पाकिस्तान के एटमी तनसीबात हैं। और अमेरिका ने पिछले हफ्ते में ईरान की एटमी तनसीबात पर हमला करके हिंदुस्तान को ज़रूर एक शाह दी है, एम्बोल्डन किया है। आपने एक मिसाल बना दी ना जी, मिसाल बना दी कि ये हो सकता है, यू कैन गेट अवे विद इट। ठीक, तो लिहाजा यहाँ फिर हमें ज़रूर इस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान को ये जो थ्रेट है ये अब 44 साल से है, ये नई थ्रेट नहीं है। जिस दिन से उन्होंने इराक के रिएक्टर को तबाह किया था जून 1981 में, तब से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर थ्रेट है। और दो दफ़ा इन 44 सालों में एक सीरियस आया हमें कि ये हमारे ऊपर हमला होने लगा, लेकिन हमने उसको रोक दिया, किसी भी वजह से वो नहीं हो सका। तो लिहाजा हमें उसके लिए तैयार रहना है। और ये ज़रूर है कि वो इसराइल जो अपना दिफा नहीं कर सका, अगर हिंदुस्तान भी उससे अपने दिफा के लिए कुछ बात मांग रहा है तो वो कोई इतनी हमें मंतकी बात नज़र नहीं आती। लेकिन ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान और इसराइल का गठजोड़ असल में तो हिंदुस्तान और अमेरिका का गठजोड़ है। ठीक, और वो रहेगा। और टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है, उसको इस्तेमाल करेंगे। उनको जो हजीमत उठानी पड़ी है दुनिया के सामने, $10 अरब के राफेल खरीद के भी, SU-400 खरीद के भी, वो उस हजीमत को रिकवर करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक और राउंड वो करना चाहते हैं जिसमें इसराइल उनकी मदद का तलबगार होगा। आपने अमेरिका का जिक्र किया कि अमेरिका असल में गठजोड़ वो है, लेकिन आप अमेरिका भी गए तो वहाँ से आपको
کیا گٹھ جوڑ والا پیغام ملا ہے؟ آپ کو لگا ہے کہ وہ پاکستان کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں باوجود اس کے گٹھ جوڑ والا پیغام تھا پاکستان کے خلاف کوئی کیمپین نظر آئی؟ وہاں ایک دلچسپ اور پیچیدہ صورتحال ہے اور ہمارے لیے خوش آئند ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ایک مستقل چارہ جوئی تھی کہ جی دہشت گردی اور افغانستان اور طالبان، وہ اب ماضی کا حصہ دھندلا گئی ہے، پیچھے چلی گئی ہے. تو لہٰذا کیپٹل ہل کے اوپر کانگریس مین اور سینیٹرز کسی نے بھی ہم سے وہ بات نہیں کی، کسی نے ہمارے پر وہ ایکوزیشن نہیں کی کہ جی آپ نے 2011 میں اسامہ بن لادن، ہمیں جو سب سے آئی تھنک جو ان کا ہمارا ٹاکنگ پوائنٹ تھا، سب سے بڑا اٹیک ہی ہوا تھا کہ جی اسامہ بن لادن آپ کے ملک سے نہیں. تو آپ تیاری کر کے ہم گئے اس تھے؟ کی تیاری کر کے گئے ہوئے تھے، لیکن وہ ہم پر نہیں ہوا سوال، اور ہمارے لیے ایک بڑا خوشگوار تجربہ تھا. تو لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ایک تو پاکستان کے بارے میں جو ایک آٹومیٹک یا انگریزی میں کہتے ہیں نی جرک اپوزیشن تھی، وہ اب نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان سے وہ کچھ نالاں ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ 25 سال سے ہم، میں وہ لفظ تو نہیں لیکن ہم دودھ پلا رہے ہیں ایک جانور کو کھڑا کرنے کے لیے چین کے خلاف، لیکن وہ چین کے خلاف کسی بھی طرح ملیٹریلی کھڑا نہیں ہوا. وہ تو کوارڈ کا حصہ ہے، وہ کوارڈ کا حصہ ہے، لیکن جب بھی چین کے ساتھ ان کی مخاصمت ہوئی ہے ہندوستان نیچے بیٹھ گیا اور اس نے مفاہمت. یہ امریکہ کے ہاں، انہوں نے 2020 کے بعد بھی جو ہوا، کیونکہ اس کے 2020 میں جو ان کی وہاں لداخ میں کلیش ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے پچھلے سال 2024 میں اس کے اوپر کمپرومائز کر لیا کہ ہم. یہ کافی ویسے امیزنگ چیز ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی ٹرم میں آپ کو یاد ہوگا وہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ ہم نے ان کو کتنے پیسے دیے. یس. تو دیکھو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تو پیسے ضائع کیے، آپ ان کی ایڈ بند کر پھر سینکشنز لگیں. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندوستان سے نالاں ہیں کہ تمام تر مدد کے باوجود انہوں نے وہ اسٹریٹجک مینوور نہیں کیا. کیا پاکستانی زبان میں ان کا خیال تھا کہ ہندوستان جنوبی ایشیا میں ان کا ایس ایچ او ہوگا، ٹھیک، جو ان کے مفادات کو کھڑا ہوگا ان کے لیے، وہ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، وہ سپاہی بھی ثابت نہیں ہوا. تو لہذا وہاں ایک کچھ ریزنٹمنٹ ہے، اور اس لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو اپنی پراوس شو کیا ہے کائنیٹک فرنٹ پہ، اس کی وجہ سے اس کی بھی ایک وہاں ریکگنیشن ہوئی ہے کہ بھئی یہ تو کمال ہو گیا، پاکستان کھڑا ہو گیا. لیکن جو اسرائیل اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ ہے وہ اب آہستہ آہستہ سازشی تھیری سے نکل کر حقیقت کی طرف، اس کو تو ہم نے مینیفیسٹیشن دیکھی ہے، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. امریکہ کے میں ہمارے پاس اس وقت ایک تصویراتی لمحہ ہے، ایک اسٹریٹجک مومنٹ ہے اگلے چند مہینوں میں، اگر ہم وائٹ ہاؤس تک پہنچ کر اس کو استعمال کر لیں. وائٹ ہاؤس وہی وائٹ ہاؤس ہے جس کے اندر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو میں نے اوبلیٹریٹ کرنا ہے. وہ کتنی ہوئی نہیں ہوئی ایک علیحدہ بحث ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اصل گٹھ جوڑ جو ہے وہ یہ ہے، یہ وہی وائٹ ہاؤس ہے. جب تک ہم نے جواب نہیں دیا تھا، یہ ہمیں کہہ رہا تھا جی کہ ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ ہے. عدم دلچسپی سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی جارحیت کر رہا ہو تو عدم دلچسپی دکھائیں، جس طرح غزہ کے اندر ہو رہا ہے. وہ جو جارحیت کرنے والا اس کے فائدے میں جاتی ہے، وہ گجرانوالہ میں کہتے ہیں پہ جاؤ. بالکل. تیسری بات یہ ہے کہ اب ہم اسی وائٹ ہاؤس سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہندوستان کا ہاتھ روکے گا یا اس گٹھ جوڑ کے خلاف ہوگا یا اس کا حصہ بنے گا. وہ آپ کے اسیسمنٹ کیا ہے؟ ہماری اس سے توقع کس چیز سے پیدا ہوئی؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے ٹویٹ میں کہا میڈیشن، جو کہ ہندوستان کے لیے زہر قاتل ہے. دوسرے ٹویٹ میں کہا کشمیر. مارکو روبیو نے تھرڈ ٹویٹ میں کہا کہ ہم ہر ایشوز کے اوپر نیوٹرل وینیو پہ بات چیت کرائیں گے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بعد غالباً کچھ 8 دفعہ کشمیر کا اور پاکستان کا، لیٹسٹ کاؤنٹ جو ہے وہ 17 ہے جی، 17 دفعہ کہتے ہیں، 17 مرتبہ. تو لہذا پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ بجائے یہ کہ ہم، اور یہ ایک اسٹیٹ کرافٹ ہے، اس میں کوئی اصول کی بات کم ہے، کہ بجائے یہ کہ ہم ایران کی طرف پوائنٹ آؤٹ کریں، ہم یہ کہیں، ہمارا جو چیلنج ہے سفارتی ہوئی ہے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ آپ نے یہ اب 17 دفعہ بات کی ہے، اپنی بات پر عمل کریں. اس سے بات کروانے کے لیے یہ ہمارا چیلنج ہے. مختلف حوالے، مختلف طریقوں سے ہمیں ان تک پہنچنا ہے، تاکہ ہم، آئی تھنک سب سے بڑا مقصد یہ گٹھ جوڑ تو اس کا روکنا شاید ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن ہندوستان کو انڈس واٹرز ٹریٹی میں دوبارہ میز پر لانا، یہ پاکستان کی. میں تو اجیت دوول کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا ہوں جو
SCO کے اجلاس سے خطاب کیا, اس میں انہوں نے انہیں ذکر کیا باقاعدہ. وہ تو فوکس ہی رکھے ہوئے ہیں لشکر طیبہ کے اوپر, جیش محمد کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے جو دہشت گرد تنظیمیں نامزد کردہ ہیں, بارڈر پار ایکٹیویٹیز بہت خطرناک ہیں, اور ان کے جو چلانے والے ہیں ان کو آپ نے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا. تو انہوں نے نیریٹو یہ چھوڑا نہیں ہے, وہ نہیں چھوڑیں گے. انٹرس واٹر ٹریٹی کی طرف تو وہ نہیں آ رہے. وہ تو ہندوستان جو ہے, اور جس کی وجہ سے ان کو اس دفعہ پذیرائی نہیں ملی, ان کا بھی ایک سفارتی مشن کیا ہوا تھا, کیونکہ وہ ایک ٹائم وارپ میں بند ہو گئے. دیکھیے پاکستان کے اوپر یہ سارا مقدمہ جو ہے, اگر آپ ویسے اس کو نظر سے دیکھیں, وہ 18 سے 22 تک فاٹف میں چل چکا ہے. ٹھیک, ہم نے جو بھی اس کے اندر ایکسپلینیشنز دینی تھی, قانون تبدیل کرنے تھے, انفیکشنز کرانی تھی, ہم نے وہ کروائیں, اور ہم گرے لسٹ سے نکل گئے. 2022 میں اس سے نکل کر وائٹ ہو گئے. اب اصول ہے کہ ایک ملک یا شخص کو ایک ہی جرم پر بار بار آپ عدالت میں نہیں بھیج سکتے, یا الزام. ہاں, تو اسی لیے ہندوستان کو فاٹف میں پسپائی بھی ہوئی اس دفعہ جو انہوں نے ٹرائی کی. اور یہ کیس پرانا ہے, یہ ہم نے ان کو کہا, اور یہ ہمارے بھی ٹاکنگ پوائنٹس کا حصہ تو تھا, یہ ہمارے ڈیلیگیشن کا ایک ایگریڈ پوائنٹ تھا کہ ہندوستان ماضی میں ٹریپ ہے اور ماضی کی جنگیں لڑنا چاہتا ہے. پاکستان آنے والے جو امن ہے اس کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے. ہندوستان اور اسرائیل کی گٹھ جوڑ کا ہم ایک اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو مقدمہ بناتے ہیں نام نہاد, اس کے جو میڈیا کے پروپیگنڈا کے جو پوائنٹس ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں, اور اس میں 3 ایلیمنٹس ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ریاست والی دہشت گردی, ہندوستان ہماری طرف فنگر پوائنٹنگ کرتا ہے, اور اسرائیل جو ہے جو ریولوشنری رجیم ہے اس کی طرف فنگر پوائنٹنگ کرتا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں بارڈر کے پار, اسرائیل بھی یہ کہتا ہے اور ہندوستان بھی یہ کہتا ہے. اور تیسرا وہ کہتے ہیں نیوکلیر ویپنز, کہ ایسی ریاستوں کے پاس نیوکلیر ویپنز نہیں ہونے چاہیے. تو کہیں پر پاکستان کی نیوکلیر ویپنز پر آپ کو ڈسکشن وہاں پہ نظر آئی کہ نہیں؟ نہیں, پاکستان کی نیوکلیر ویپنز اس دفعہ ڈسکشن نظر آئی. ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم 27 سال پہلے ایک ایٹمی طاقت میاں نواز شریف کے ہاتھوں ڈکلیئر ہو گئے, اور ذوالفقار علی بھٹو اور ڈاکٹر قدیر, وہ سب لوگ جنہوں نے اس پہ محنت کی. ایشو یہ ہے جی کہ جیسے میں نے امریکہ کا نام اس لیے لیا کہ اسرائیل کو امریکہ کی وجہ سے اس کی ایک پلے بک ہے. وہ غازہ کے اوپر بمباری کرتا ہے, وہ فلسطینیوں کے گھر پچھلے 30 سال سے اڑا رہا ہے. اب وہ جو پلے بک اسرائیل کی امریکن اپرووڈ پلے بک ہے, وہ اس کو پاکستان کے اگینسٹ اور کشمیر میں استعمال کرنا چاہ رہا ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ وہ چونکہ پلے بک کامیاب ہے اور اس کو امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے, تو میں بھی یہ پلے بک استعمال کر کے پاکستان کے اوپر کروں.